بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا تنکسفان لموت احد ولا لحیاته فإذا رأيتم ذلك فصلوا واحمدوا الله وكبروه وسبحوه حتى ينجلي أيهما انكسف ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. یہاں سے حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے حدیث نمبر 166 بیان ہو رہی. یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کسوف شمس کا یا خسوف قمر کا. جب سورج گرہن ہو تو اس کو عربی میں کسوف کہتے ہیں کاف سے، اور جب چاند گرہن ہو تو اس کو خسوف کہتے ہیں خا سے. اور اس دور میں چونکہ یہ عام طور پر زیادہ نہیں ہوتا، یہ بہت کم ہوتا ہے کسوف اور خسوف. اور آج کل ہمیں جو زیادہ اس لیے لگتا ہے کہ پوری دنیا کی خبریں آپ جہاں بیٹھے ہو وہاں پہنچ جاتی ہیں. اگر آپ امریکہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، ساؤتھ امریکہ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، تو چونکہ میڈیا اتنا ایڈوانس ہے کہ وہ پوری دنیا کی خبر آپ کو دیتا ہے کہ جی افریقہ میں سورج گرہن ہو رہا ہے، یا ایشیا میں ہو رہا ہے، یا کتنے منٹ ہو رہا ہے، کتنے گھنٹے ہو رہا ہے. تو اسے ہمیں لگتا ہے کہ ہر چوتھے مہینے 8-10ویں مہینے ہو رہا ہے. لیکن جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو اس وقت تو یہ میڈیا نہیں تھا نا، تو وہ لوگ جو تھے وہ اسی کو دیکھتے تھے جو اس ایریے میں جو سورج گرہن ہوتا یا چاند گرہن ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مدینہ منورہ رہے؟ 10 سال. 10 سال رہے. تو 10 سال میں ایک ہی دفعہ سورج گرہن ہوا. 10 سال میں ایک ہی دفعہ سورج گرہن ہوا. اس لیے اس نماز میں جو سورج کسوف اور خسوف کا جو مسئلہ ہے، اس میں جو اختلاف بہت زیادہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ دوبارہ اس نماز کا چانس نہیں ملا. اگر دوبارہ چانس ملتا تو لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی. اب چونکہ ایک دفعہ ہوئی اور مجمع بہت زیادہ تھا تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا. ہاں جی، اختلاف کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو 2 حدیثیں آ رہی ہیں نا، دونوں کی میں آپ کو تقریر کر دوں گا اور اس کے بعد آپ کو خود بخود سمجھ آتی چلی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے فوت ہوئے، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے تھے، جب وہ فوت ہوئے تو اسی دن اتفاق سے سورج گرہن ہو گیا. اور سورج گرہن ہوا جب ابھی دوپہر کو نہیں، یعنی سورج جو ہے نا ابھی نصف النہار پر بھی نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے، یعنی 1:30، یعنی یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا اشراق اور چاشت کا، اس چاشت سے پہلے اشراق کے بعد اس ٹائم میں سورج گرہن ہو گیا. تو لوگوں کا نظریہ یہ تھا، وہ پرانے زمانے میں اس دور میں یہ سوچتے تھے اسلام سے پہلے کہ یہ سورج جو گرہن ہوتا ہے نا، یہ کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو تب یہ گرہن ہو جاتا ہے، یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے تو تب یہ گرہن ہوتا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ چونکہ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم فوت ہوئے ہیں اس لیے سورج گرہن ہوئے آج، اور یہ تھا اتفاق سے. تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور نماز پڑھائی. آپ نے نماز جو آپ نے پڑھائی نا، وہ نماز آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور 2 رکعت نماز میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ رکوع کریں گے ہی نہیں. پھر رکوع کیا اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ صحابہ نے کہا کہ آپ اٹھیں گے ہی نہیں. پھر آپ نے رکوع کے بعد جو قومہ ہوتا ہے وہ اتنا لمبا کیا کہ لوگوں نے کہا کہ اتنا لمبا تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں.
پھر سجدے میں گئے، سجدہ بھی اتنا لمبا کیا کہ جتنی آپ کا قیام لمبا تھا. پھر سجدے کے بعد جو دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا لمبا کیا کہ لوگ حیران رہ گئے. پھر جب دوسرا سجدہ کیا وہ بھی اتنا ہی لمبا تھا. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے وہ بھی پہلی رکعت کی طرح لمبی. اور جب رکوع کیا وہ بھی بہت لمبا، جب قومہ کیا وہ بھی بہت لمبا، جب جلسہ کیا سجدہ کیا وہ بھی لمبا. اور دوسری رکعت کے سجدے میں آپ بہت روئے، حتیٰ کہ انہوں نے صحابہ نے آپ کی آواز، رونے کی آواز سنی. اور آپ اس وقت تک کرتے رہے یہاں تک کہ سورج جو ہے نا وہ کھل گیا. اب یہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایک رکوع کیا، دو سجدے کیے. ہاں جی، تو اگر 2 رکعتیں تھیں تو 2 رکعتوں میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 4. اگر 4 رکعتیں تھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 8. لیکن جو رکوع تھے اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 رکوع ہے، اور دیگر اماموں کے نزدیک کسی کے نزدیک 2 رکوع ہیں، کسی کے نزدیک 3 رکوع ہیں ایک رکعت میں، کسی کے نزدیک 4 رکوع ہیں. یعنی روایتیں جو آتی ہیں نا کہ آپ نے ایک رکعت میں، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں آپ نے 2 رکوع کیے، 3 رکوع کیے، 4 رکوع کیے، 5 رکوع کیے، 6 رکوع کیے، 7 رکوع کیے. یعنی روایتیں بڑھتی چلی ہیں. 5 تک تو ہے نا کہ آپ نے 5 رکوع کیے ایک رکعت میں. امام صاحب کہتے ہیں 1 رکوع کیے. اب یہ اختلاف ہے. ہمارے نزدیک اگر ایسی نماز ہو جس میں سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ لمبی قرات کرے امام، اور اس میں لمبا رکوع کرے، لمبا قیام، لمبا سجدہ، جس طرح کی حدیث میں آئے گا. اور یہ سنت ہے. لیکن 2 رکوع نہیں. امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک 2 رکوع ہیں. ہاں جی، کیوں؟ ان کے پاس حدیثیں ہیں کہ جی صحابہ کہتے ہیں ہم نے 3 رکوع کیے، 4 رکوع کیے، 5 رکوع تک روایتیں آتی ہیں، 5 رکوع کیے ایک رکعت میں. امام صاحب کے بعد دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ جیسے ہم نے پچھلی نماز پڑھی ہے یہ اسی کی طرح نماز ہے. اور اس سے پہلے کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز. یعنی جو لیٹسٹ نماز تھی وہ کون سی تھی؟ فجر کی. تو فجر میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ ایک رکعت میں 2. ایک رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے نا، اور 2 سجدے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا کہ یہ اسی طرح کی نماز ہے تو 2 رکوع کیسے ہو گئے؟ 3 رکوع کیسے ہو گئے؟ 4 کیسے ہو گئے؟ اور جو ہے 2 سجدے. تو جب اسی طرح کا ہے تو یہ کوئی نئی نماز نہیں ہے. البتہ ایسے کہ اس میں قرات زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کی آیت نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ وہ کوئی عذاب بھیجنا چاہتا ہے، کوئی تکلیف بھیجنا چاہتا ہے، کوئی اس کا حکم ہے جس سے اللہ سے ڈر کر اس سے معافی مانگو اور دعا مانگو آپ. یہ آپ کی ایک یہ دلیل ہے. دوسری دلیل یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ جو صحابہ نے کہا 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع، 5 رکوع، مجمع تھا بہت زیادہ. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ نماز پڑھائی آپ نے تو آپ نے قیام کیا جس میں آپ نے بہت لمبا قیام کیا. اب جتنا لمبا قیام کیا اتنا لمبا رکوع کیا. اب جب آپ نے رکوع کیا تو سپیکر تو تھا نہیں. جب پیچھے لوگ تھے، آپ 10 صفیں، 15 صفیں، 8 صفیں، جتنی بھی بنا لیں صفیں تھیں، تو لوگ جب رکوع میں گئے تو وہ سوچنے لگ گئے کہ کہیں آپ کھڑے تو نہیں ہو گئے. تو دوسری صف کے لوگ یا پہلی صف کے تو دیکھ رہے تھے نا، دوسری صف کے لوگ یا تیسری صف کے لوگ یا چوتھی صف کے لوگ جو شک پڑا تو کھڑا ہو. جب کھڑا ہوگا تو پچھلا والا بھی کھڑا ہوگا کہ مجھے آواز نہیں آئی. جب اس نے دیکھا کہ اگلے صف والے تو ابھی رکوع میں ہے تو پھر وہ رکوع میں چلا گیا. اب پچھلے بھی چلے گئے. اب جب تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی اٹھا تو پھر جو پچھلے پھر کھڑے ہو گئے. انہوں نے رکوع کر لیا. جب رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے. جب کسی کو شک پڑا کہ آپ نے رکوع ختم کر لیا ہے حالانکہ آپ نے کیا نہیں، تو یہ جو ہے نا بار بار جو لوگ پچھلے والے تھے وہ شک پڑنے کے ساتھ جب وہ کھڑے ہوتے رہے، پھر دیکھا کہ آپ رکوع میں ہیں، پھر رکوع میں چلے گئے. پھر کوئی اٹھا، پھر وہ لوگ کھڑے ہو گئے، پھر وہ رکوع میں چلے گئے.
تو اس وجہ سے جو 3 دفعہ اٹھا اس نے کہا 3 رکوع کی ہے. پچھلے جس نے دیکھا تو جس نے 4 کی اس نے کہا 4 کی، جس نے 5 کی اس نے کہا 5 رکوع ہے، جس نے کہا 2 ہے انہوں نے کہا 2 کی. تو ہوا کیا، غلطی یہ ہوئی کہ آپ رکوع میں تھے، پہلی صف والے لوگ نہیں اٹھے، پچھلی صفوں والے جو ہیں ان کو جب شک پڑتا رہا تو وہ اپنے طور پر اٹھ کر دیکھنے لگے. جب دیکھا کہ آپ رکوع میں ہیں پھر چلے گئے، پھر اٹھے پھر چلے گئے، پھر اٹھے پھر چلے گئے. تو اس وجہ سے کتنے رکوع ہیں؟ 2 3 4 5. یہ کبھی آپ نے کسی نماز میں 5 رکوع نہیں کیے، رکعت میں 2 نہیں کیے، 3 نہیں کیے، 4 نہیں کیے، تو اس میں کیوں کیے؟ کیسے رکوع؟ تو امام صاحب کی یہ دلیل ہے کہ لوگوں کو غلطی ہوئی اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اتنے رکوع کیے، حالانکہ جو پہلی صف میں لوگ تھے ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع کیے. تو لہٰذا احناف کے نزدیک ایک ہی رکوع ہوگا. ایک تو یہ اختلاف تھا. دوسرا اختلاف یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہری نماز پڑھی یا سری نماز پڑھی. ہمارے نزدیک ہے کہ اس میں قرأت بلند آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرأت اس میں نہیں پڑھی. دوسرا یہ ہے. تیسری بات خطبے کی ہے کہ آپ نے خطبہ دیا، خطبہ بھی آپ نے اس میں نہیں دیا، دعا کی آپ نے. تو یہ اختلافات تھے جو احناف اور دیگر مذاہب کے درمیان تھے، اسی پر یہ حدیث ہے. حضرت ابو حنیفہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم سے، وہ حضرت علقمہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے. یہ شاگرد ہیں ایک دوسرے کے. حماد شاگرد ہیں ابراہیم کے، ابراہیم شاگرد ہیں علقمہ کے، علقمہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے. قال، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان کا صفت الشمس، شمس کو کسوف ہوا، یعنی وہ جو ہے نا گرہن ہوا. کس دن؟ یوم ماتا ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے تھے، جب وہ وصال ان کا ہوا اس دن سورج گرہن ہوا. تو نبی کریم علیہ السلام آپ ممبر پر تشریف لائے، فخاطبہ، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر، سورج اور چاند یہ آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 بہت بڑی نشانیاں ہیں. یہ لا تن کا صفان ہے، یہ جو ہے نا یہ سیاہ نہیں ہوتے، کالے نہیں ہوتے، ان کو خسوف نہیں ہوتا. لموت احد ولا لحیاتہ، جو لوگوں کا عقیدہ تھا کہ کسی کے مرنے کے ساتھ یا کسی کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ ان کا تعلق ہے، یہ بات نہیں ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم دیکھو ایسی صورتحال، فَصَلُّوا، تو نماز پڑھو، باتیں نہ کرو، نماز پڑھو. وَاحْمَدُوا اللَّهَ، اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا کرو. وَكَبَّرُوا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو. وَسَبَّحُوا، اور اللہ تعالیٰ وَسَبِّحُوا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو. حَتَّى يَنْجَلِيَ أَيُّهُمَا، یہاں تک کہ وہ خسوف ختم ہو جائے. ایوما یعنی چاند ہو تو اس کا خسوف ختم ہو جائے، سورج ہو تو اس کا خسوف ختم ہو جائے. تو یہ اس وقت اتنی لمبی نماز پڑھو. لمبی نماز آپ نے اس لیے پڑھی کہ آپ کی نماز کے دوران ہی وہ ختم ہو گیا، اس لیے فرمایا کہ لمبی کرو یہاں تک کہ وہ کھل جائے. پھر آپ اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، جب آپ نے یہ باز فرمایا اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. تو باقی جو باتیں ہیں یہ ساری نیچے وہی لکھی ہوئی ہیں کہ اقبال اماموں کے نزدیک جو ہے 3 رکوع ہیں، 2 رکوع ہیں، 4 رکوع ہیں، 5 رکوع ہیں. ہمارے نزدیک ایک ہی رکوع ہے. یہی اختلاف تھا اور جس کو ہم نے ذکر کیا ہے. اس کو سارے علماء نے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء نے اس پر بڑی بحث کی ہے مختلف حدیثوں میں، جس کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. اگلے میں تھوڑی اور وضاحت آئے گی. جی. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن عطاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا حتى ظنوا أنه لا يركع ثم ركع فكان ركوعه قدر قيامه ثم رفع رأسه فكان قيام قدر ركوعه ثم سجد قدر قيامه
ثم جلس فكان الجلوس بين السجدتين قدر سجوده ثم سجد قدر جلوسه ثم صلى الركعة الثانية ففعل مثل ذلك حتى إذا كانت السجدة منها بكى فاشتد بكاؤه فسمعناه وهو يقول ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ثم جلس فتشهد ثم انصرف وأقبل عليهم بوجهه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا يكسفان لموت أحد ولا لحياتي فإذا كان كذلك فعليكم بالصلاة ولقد رأيتني أدنيت من الجنة حتى لو شئت أن أتناول غصنا من أغصان شجرها فعلت ولقد رأيتني أدنيت من النار حتى جعلت أتقي ولقد رأيت سارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية سارق بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب بالنار ولقد رأيت فيها عبد بن دعدع سارق الحجاج بمحجنه ولقد رأيت فيها امرأة أدماء حميرية تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض وحشراتها وفي رواية نحوه وفيه لقد رأيت عبد بن دعدة سارق الحجاج بمحجنه فكان إذا خفي ذهب وإذا رآه أحد قال إنما تعلق بمحجني وفي رواية كان إذا خفي له شيء ذهب به وإذا ظهر عليه قال إنما تعلق بمحجني. ظهر علیہ کان اذا خفی له شیء ذهب به و اذا ظهر علیہ قال انما تعلق بمحجنی. یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. پہلے تو میں نے بیان کر دیا، اگلے وقت آنے پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اس میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عطا سے، وہ اپنے باپ سے صاحب سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے. پچھلی حدیث تھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے تھی، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے. فرماتے ہیں کہ ان کا صفت شمس و سورج جو گرہن ہوا جس دن حضرت ابراہیم بن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمایا انہوں نے، تو لوگوں نے کہا ان کا صفت شمس لموت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے ہیں تو اس لیے جو ہے نا سورج گرہن ہوا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف لے آئے، کھڑے ہوئے آپ نے قیاماً طویلاً، یعنی آپ نماز شروع کر دی آپ نے نا، قام الناس قام النبی میں نماز میں کھڑے ہوئے آپ، جماعت کرائی آپ نے. اور پچھلے میں تھا کہ خطبہ دیا آپ نے، اس میں کہ قام النبی و قیاماً طویلاً، یعنی یہ قیام کی بات کر رہے کہ نماز میں اتنی لمبی قرات کی آپ نے، اتنا لمبا پڑھا قرآن مجید، حتیٰ کہ لوگوں نے گمان کیا کہ انہ لا یرکع، آج رکوع نہیں کریں گے، قیام ہی کرتے رہیں گے. پھر رکوع فرمایا، اور کان رکوع قدر قیام، جتنا لمبا آپ نے قیام کیا اتنا ہی لمبا رکوع کیا. ہاں جی، تو جب رکوع کیا تو وہ بھی لمبا تھا، لوگوں نے کہا کہ اب نہیں اٹھیں گے. ثم رفع راسہ، آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سر اٹھایا. اور یہ جو قومہ تھا نا رکوع اور سجدے کے درمیان جو قیام تھا، قومہ جس کو بولتے ہیں، یہ بھی اتنا تھا جتنا لمبا رکوع کیا، قدر رکوع ہی. اور پھر سجدہ کیا، سجدہ بھی اتنا کیا جتنے لمبی قرات کی تھی. ہاں جی، ثم جلسہ، پھر جلسہ کیا دونوں سجدوں کے درمیان. فکان جلوس بین السجدین قدر جلوس، جتنا لمبا سجدہ کیا تھا نا اتنا لمبا جلسہ کیا. پھر آپ نے سجدہ کیا جتنا لمبا آپ نے جلسہ کیا تھا، یعنی جتنا لمبا آپ قیام کیا اسی کے برابر رکوع، اسی کے برابر جو ہے قومہ، اسی کے مطابق سجدہ، اسی کے مطابق جلسہ، اسی کے مطابق دوسرا سجدہ. یعنی ہر جو فعل تھا آپ کا پہلی رکعت میں اور دوسری میں یہ سارے برابر تھے. ثم صلی الرکعۃ الثانیہ، پھر آپ دوسری رکعت پڑھائی آپ نے، اور فعل مثل ذالک، آپ نے پھر اسی طرح کیا. حتیٰ جب دوسرا سجدہ کیا آپ نے دوسری رکعت کا، بکا، اس میں آپ روئے، کیونکہ یہ جو سورہ گرہن ہوتا ہے لوگوں کے لیے تو فن ہے.
لیکن آپ تو جو ہے آپ کو تو اپنی امت کا فکر ہمیشہ رہتا تھا. اندھیری چلتی، ہوا چلتی، بادل آتے تو آپ کی حالت متغیر ہو جاتی کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، کیونکہ پہلی قوموں پر عذاب اسی طرح آتے تھے. وہ خوش ہوتے تھے بادل آ گیا ہے، بارش برسے گی، ہوا آئی ہے اور ہمارے جو ہے نا حالات بہتر ہوں گے، کاٹ سالی ختم ہو جائے گی. لیکن ان کے اندر اللہ کا عذاب ہوتا تھا. اس لیے جب کوئی ہوا تیز آتی، بارش آتی، بادل آتے، آپ گھر چھوڑ کر، باہر کام چھوڑ کر مسجد تشریف لے جاتے. مسجد جاتے، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے جب تک کہ وہ حقیقت واضح نہ ہو جاتی. اس وقت آپ نماز میں مشغول رہتے. تو یہاں بھی آپ نے رو پڑے فاشتد بکاءہ، اور آپ کا جو رونا تھا یہ بڑا شدت پکڑ گیا، حتیٰ کہ ہم نے سنا اس کو، رونے کو بھی سنا. فسمعنا، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ فرما رہے تھے الم تعدنی، اے اللہ تو نے کیا میرے ساتھ وعدہ نہیں فرمایا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہاں جی، کہ اللہ تعذبہم، کہ تو ان کو عذاب نہیں دے گا یا اللہ میری قوم کو، وانا فیہم، جب تک میں ان کے اندر ہوں، تو میں تو ان میں ہوں یا اللہ. تو یہ آیات کسوف اور خسوف کیوں آ رہی ہیں؟ یعنی یہ عذاب کی نشانیاں تھیں. تو آج تو کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں ہے کہ عذابی لوگ اس کو فن سمجھتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں. لیکن دیکھ لیں اگر کسی کو علم ہو تو وہ نماز میں مشغول ہو جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو تم ایسا کیا کرو. لیکن کوئی بھی آدمی نماز میں، وہ تو پکچریں بناتے ہیں، موویاں بناتے ہیں، مکانوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور کس کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا. اس لیے کہ جس کو فکر تھا اس نے کہا نا کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ میں اس قوم کے اندر ہوں تو ان کو عذاب نہ دے. تو قیامت تک آپ اس قوم کے اندر ہیں نا، اس لیے عذاب تو نہیں آئے گا. لیکن ایک مسلمان کو اللہ سے ڈرنا تو چاہیے نا. ثم جلسا، پھر آپ بیٹھے، فتشہدا ثم انصرف واقبل علیہ، پھر بیٹھے آپ، ہاں جی، یعنی یہ ابھی نماز کی حالت اور میں آپ بیان کر رہے ہیں. پھر جلسہ کیا آپ نے، تشہد پڑھا، پھر آپ نے انصرفا، پھرے اور آپ نے چہرہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا، اور پھر آپ نے لوگوں سے بات کی. کیا؟ پھر فرمایا آپ نے کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خسوف قمر ہو یا خسوف شمس ہو، جب ہو تو یہ پکچریں بنانے والا، خوش ہونے والا موقع نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے ایک خوف لوگوں کو دلا رہا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق جو میری ہے، میں اس کی حالت کو میں تبدیلی لا سکتا ہوں، تو تم میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہو؟ تمہاری تو کوئی وقت ویلیو ہی نہیں ہے. میں تمہیں بھی عذاب دے سکتا ہوں، تمہاری حالت بھی، یعنی جب اس کی روشنی کو میں سیاہی میں بدل سکتا ہوں تو تمہارے حالات بھی اس طرح کر سکتا ہوں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جس سے اللہ اپنے بندوں کو جو ہے ڈراتا ہے، وعید دلاتا ہے. تو فرمایا لا یکسفان لموت احد، یہ کسی کے مرنے سے نہیں ہے خسوف شمس ہوتا کہ جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم فوت ہوئے تو یہ خسوف شمس ہوا. ولا لحیاتہ، اور نہ کسی کے پیدا ہونے سے ہی ہوتا ہے. اب یہ دیکھو یہ جملہ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر کبھی ایسا ہو تو کیا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ، تو تم نماز پڑھا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، استغفار کیا کرو، لمبی قرات کیا کرو، لمبے رکوع، لمبے سجدے، اور اللہ سے استغفار کیا کرو. اب اس میں کیا ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو حدیثوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہاتھ ایسے آگے کیا، ایسے ایسے پکڑنے لگے کسی چیز کو، پھر آپ واپس آ گئے، ہاتھ بھی پیچھے کر لیا، پیر بھی پیچھے کر لیا. ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے. تو بعد میں صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے یہ جو دیوار ہے نا، اس کے اندر جنت پیش کی گئی.
یعنی یا تو یہ کہ جنت میرے قریب کر دی گئی، یا میں نے جب دیکھا تو جنت بالکل میرے سامنے تھی۔ تو ایک ہی بات ہے، جنت قریب ہو جائے تو پھر بھی آپ کا معجزہ، اور اگر آپ نظر اٹھائیں یا ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں پہنچ جائے، یا پیر جنت میں پہنچ جائے، تو یہ بھی معجزہ۔ تو آپ کے لیے دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اس دیوار میں جنت پیش کی گئی، یا یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے قدم بڑھایا اور ہاتھ بڑھایا تو جنت میں پہنچ گیا۔ تو یہ بھی یہاں فرمایا کہ رأیتنی، میں نے دیکھا اپنے آپ کو، یا اور الفاظ ہیں وَلَقَدْ رَأَیْتُنِی، میں نے دیکھا اپنے آپ کو، اُدْنِیتُ مِنَ الْجَنَّةِ، میں جنت کے قریب کر دیا گیا ہوں۔ یہ یہاں معنی نہیں ہوگا اُدْنِیتُ، میں قریب کر دیا گیا ہوں جنت کے، لیکن دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت میرے قریب کر دی گئی۔ تو یہ تو اس لیے جو ہے نا، حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث جس میں جو راوی جو ہے وہی لفظ بیان کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دوسری حدیث بالمعنی ہوتی ہے کہ جو مفہوم اس حدیث کا حضور نے فرمایا نا، راوی کو وہ الفاظ یاد نہیں، یا راوی نے وہ الفاظ بیان نہیں کیے بعینہ ہی، بلکہ حضور کی اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ بالکل بعینہ راوی نے اپنے لفظوں میں بیان کیا۔ تو اس لیے نا دو حدیثیں جو ہیں، واقعہ تو ایک ہی مرتبہ ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو الفاظ ہیں یہ دو حیثیتوں میں بیان ہوئے۔ ایک میں یہ ہے کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں جنت کے قریب کر دیا گیا ہوں، دوسرے میں آتا ہے کہ دیوار پر میرے سامنے جنت قریب کر دی گئی۔ تو اس لیے نا یہ ایک حدیث باللفظ ہوگی، دوسری حدیث بالمعنی ہوگی، یہ دونوں بالمعنی ہوگی۔ تو کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو، میں جنت کے قریب کر دیا گیا ہوں، حتیٰ کہ لو تو اگر میں چاہتا تو ان اتناول غصنا من اغصان شجرہا، جو انگور کے خوشے تھے یا جنت کا جو پھل تھا، میں نے اس کو ہاتھ ڈال لیا، اور اگر میں چاہتا تو میں اس کی ٹہنی کو پکڑ کر توڑ کر لا سکتا تھا، فالتو میں کر سکتا تھا۔ پھر اسی طرح میں نے دیکھا اسی کسوف شمس نماز میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں قریب کر دیا گیا دوزخ کے، اور یہاں تک کہ میں نے شروع کر دیا اپنے آپ کو کہ میں اتقی، کہ میں جہنم کے شعلوں سے، اس کی گرمی سے، آگ سے بچ جاؤں۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ جہنم تھا، تو جہنم کو تو نبی کریم علیہ السلام جو تھے انہوں نے جہنم کے ساتھ ان کا کیا واسطہ ہے، لیکن آپ نے جہنم سے پناہ مانگی نا، تو اس لیے آپ نے یہ تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ جہنم کا ذکر سنو تو پناہ مانگو، جہنم کا دیکھو، خواب میں دیکھو، ظاہری طور پر کوئی بات دیکھو تو اس سے پناہ مانگو۔ تو فرمایا جب میں نے دیکھا، میں قریب کر دیا گیا جہنم کے، تو میں نے دیکھا تو میں شروع ہو گیا کہ میں بچوں اس سے، کیا مطلب کہ پناہ مانگو اس سے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَلَقَدْ رَأَیْتُ، تو حالانکہ عام مومن کی شان یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب مومن پل صراط سے گزرے گا تو جہنم کہے گی مومن جلدی گزر جا، میری گرمی ختم ہو گئی ہے، میں ٹھنڈی ہو گئی ہوں، تو جلدی گزر جا تاکہ میری گرمی برقرار رہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مومن کے گزرنے سے تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے قریب کر دیے جائیں، یعنی آپ دیکھیں یا جائیں، آپ دیکھیں اس کو تو جہنم کی گرمی برقرار رہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ جہنم کا جب ذکر آئے یا سنو تو پھر کوشش کرو اس سے بچنے کی، یعنی وہ جملے کہو، وہ دعائیں کہو جس سے جہنم سے آدمی بچتا ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ یا وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ، یہ سیکھے جو ہے نا کہ اللہم اجرنی من النار، یہ حدیث جو ہے کہ دعا مانگو ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ دو حدیثیں آتی ہیں نا کہ جنت کی چاہت میں بھی حدیث آتی ہے، الفاظ آتے ہیں، جہنم سے پناہ میں بھی آتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے نا، اس کو ان چیزوں کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن پناہ مانگتا نا کہ اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے،
یا مومن کہتا ہے اللہ مجھے جنت عطا کر، تو جنت اور دوزخ دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ جنت کہتی ہے یا اللہ یہ مجھے چاہتا ہے، اس کو عطا فرما، اس کی دعا کو قبول فرما۔ جہنم جب سنتی ہے کہ اس بندے نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، تو جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو اب مجھ سے پناہ دے دے۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، یہ جہنم اور جنت بھی آپ کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ میں نے شروع کر دیا کہ میں بچوں اس سے، یعنی ہمارے یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرو، جنت میں جانے کی دعا کرو۔ اور میں نے جہنم میں دیکھا کہ جس نے ہمارے گھر میں چوری کی تھی، سارے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے گھر میں جس نے چوری کی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ آدمی جہنم میں ہے۔ ہاں جی، اور ایک روایت میں آتا ہے سارے کا بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعذب بالنار، جہنم میں نے دیکھا کہ وہ بھی جل رہا ہے جس نے میرے گھر میں چوری کی تھی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا آگے جو ہے ایک اور جملہ فرمایا کہ میں نے اس میں عبد بن دادا، یہ اس آدمی کا نام تھا جو حاجیوں کی چوری کیا کرتا تھا۔ جب حاجی حج پر جاتے نا تو وہ چوری کرتا تھا، اور وہ کیسے اس کی چوری ہوتی تھی، جیسے یہ اس کا ڈنڈا ہے نا، یہ عصا اس کا ہے، ہاں جی، اس کے اوپر نا وہ جس بعض عصا کے نا اوپر لکڑی لگی ہوتی ہے، ہاں جی، یعنی اس کے اس طرح ڈنڈا نہیں ہوتا، اس کے اوپر نا انگلیاں بنی ہوتی ہیں ایسے جیسے بعض عصا کی وہ ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرتا کہ ایسے وہ دیوانہ کی طرح اور پاگلوں کی طرح چلتا، یا دیوانوں کی طرح چلتا کہ جیسے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، نشے میں ہے، لیکن وہ بڑا ہوشیار تھا۔ جب وہ دیکھتا نا کہ لوگ غافل ہیں تو اسی ڈنڈے سے نا کسی کا کپڑا اٹھا کے، جب کپڑا اس کے اوپر آ جاتا تو تیز ہو کر ایک طرف نکل جاتا اور وہ چوری کر کے لے جاتا حاجیوں کے کپڑے۔ اور اگر کوئی دیکھ لیتا اور اس کو روکتا تو کہتا وہ میرے ڈنڈے کے ساتھ یہ غلطی کے ساتھ لگ گیا ہے۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کہتا غلطی سے میرے ڈنڈے کے اوپر یہ نہ دیکھو نا، اس کے اوپر، وہ بس اس کو لگا اور وہ اس نے پکڑ دیا، تو اس لیے یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ غلطی کے ساتھ میرے ڈنڈے نے پکڑ دیا۔ اور اگر کوئی نہ دیکھتا تو لے کر بھاگ جاتا۔ فرمایا اس آدمی کو میں نے اپنے ڈنڈے کے ساتھ، جو حاجیوں کی چوری کرنے والا تھا، اس کو میں نے جہنم میں دیکھا، اس ڈنڈے کے ساتھ وہ پھر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا، میں نے دیکھا جہنم میں عبد بن دادا، اس آدمی کو جو سارق الحجاج، جو حاجیوں کی چوری کرتا تھا، اس ڈنڈے کے ساتھ۔ اس کے ساتھ وہ لوگ بھی آ گئے جو حج کے معاملے میں حاجیوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ یعنی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ حاجی چونکہ مسافر ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا مسافر ہے، اور اس پر جو ہے پوری نماز بھی فرض نہیں، اس پر قربانی بھی نہیں، یعنی اس کا جو ہے گھر بار چھوڑ کر آیا ہے، پتہ نہیں اس نے واپس بھی پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، اس کے گناہ رب نے معاف فرما دیے، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور جو آدمی اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس کا ٹھکانہ یہ ہے، وہ تو کپڑے چراتا تھا نا، اور جو آدمی حاجیوں کے ساتھ دھوکہ کرے پیسے میں، ٹکٹوں میں، اس کے کھانے میں، اس کے پینے میں، اور وہ یہ بھی تو قسم چوری ہے نا، اس کا ٹھکانہ دیکھ رہے حضور نے کیا فرمایا کہ میں نے حاجی کی چوری کرنے والے کو کہاں دیکھا۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا، یہ حدیث سنانی چاہیے ان کو جو لوگ حاجیوں کے ساتھ کرتے ہیں یا جس معاملے میں ہیں، کہ ان کو بچنا چاہیے۔ یہ عام چوری نہیں ہے، آپ نے جو ہے نا اس چوری کا ذکر کیا جو حاجیوں کے ساتھ چوری ہے، جو رسول اللہ کے گھر میں چوری ہے، اور جو آگے تو فرمایا میں نے دیکھا اس میں ایک عورت کو جو ادما سانولے رنگ کی تھی، گندمی رنگ کی، یعنی سانولے رنگ کی تھی، حمیریہ، یہ حمیر قبیلہ جو ہے یمن میں، اس قبیلے کی عورت تھی۔ بعض حدیثوں میں اس کا نام بھی نہیں آتا، قبیلہ بھی نہیں آتا کہ پہلے زمانے میں ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھا تھا، تو پھر اس کو نہ چھوڑا کہ وہ کوئی چیز کھائے، چوہے کو پکڑ لے، کسی حشرات ارض کو پکڑ لے، تو نہ اس کو کھانے پانی کا دیا، وہ مر گئی۔ تو فرمایا تعذب فی حرۃ لہا، وہ عورت
عذاب دی جا رہی ہے، ہاں جی، اس بلی کے بدلے میں، یعنی اس کے معاملے میں وہ جہنم میں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ربطتھا، اس کو باندھ دیا تھا اس نے بلی کو، فلم تطعمھا، نہ تو اس کو کھانا دیا، ولم تدعھا، نہ اس کو چھوڑا، تاکہ تاکلو، وہ کھا لے، من خشاش الارض، حشرات ارض میں سے، یعنی کیڑے مکوڑوں کو جو بلیوں کا کھانا ہوتا ہے، کہ وہ کسی طرح خود ہی بھوکی کھا لے، اس کو چھوڑا بھی نہیں، وہ حشرات الارض، اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ آگے فرمایا ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، وفی ہے، لقد رأیت، میں نے دیکھا، عبد بن دادا کو، جو حاجیوں کا چور تھا، بمحجن ہی، اس محجن اس ڈنڈے کو کہتے ہیں جس کے 2-4 اوپر جو ہے سینگ بنے ہوئے ہو، ہاں جی، ڈنڈے، محجن اس کو بولتے ہیں۔ فرمایا فکانہ اذا خافیہ، جب وہ جو ہے نا مخفی ہوتا لوگوں سے، یعنی لوگ اس کو نہ دیکھ رہے ہوتے، ذہبا، کپڑا لے کے وہ گیا، ہاں جی، وَإِذَا رَآهُ أَحَدٌ، اور جب اس کو کوئی ایک دیکھ لیتا، قالا، وہ کیا کہتا، انما تعلق بمحجنی، میرے ڈنڈے کے ساتھ یہ لگ گیا تھا، ہاں جی۔ اسی طرح حاجیوں کے ساتھ جو فراڈ کرتے ہیں، تو اگر تو کوئی سمجھدار آدمی اس کو پکڑ لے کہ میرا چیک جو ہے غلطی سے کیش ہو گیا ہے، یا میرے پیسے اتنے چلے گئے تیرے پاس، او میں نے خیال بھی نہیں کیا یہ تیرا چیک آ گیا، ڈبل پیمنٹ ہو گئی، یا جو ہے میں بھول گیا کہ آپ کی ریزرویشن وہاں کرا دوں، یا آپ کا ناشتہ وہاں کر دوں، یعنی وہ تو ایک ایک پائی بچاتے ہیں نا۔ لیکن یہ حدیث پاک جو ہے یہ کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے۔ فرمایا ایک روایت میں تھا، کانا اذا خافیہ لہو شیئن، جب وہ چیز چھپی ہوئی ہوتی، یعنی وہ اس کو اٹھا سکتا ہے، تو ذہبہ بھی، وہ چیز لے کر دوڑ جاتا۔ وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ، اور جب وہ اوپن ہوتی، یعنی لوگ دیکھتے اس کو اور وہ نہ نکال سکتا ہوتا، تو پھر جو ہے نا کہتا انما تعلق بمحجنی، جب وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تو کہتا یہ میرے ڈنڈے کے ساتھ لگ گیا ہے، اس لیے یہ میں معذرت چاہتا ہوں، غلطی سے ایسا ہو گیا، یہ ڈنڈا جو ہے نا یہ بس یہ سینگ لگ گیا کپڑے کو، کپڑا اس کے اوپر لٹکا گیا، تو لے کر بھاگ گیا اس کے ساتھ، یا منع کر دیا، روک دیا اس نے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اور جنت میں دیکھی۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جنت کی چیز کوئی پوشیدہ ہے، نہ جہنم کی کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ پھر جو ہے نا پھر آپ کا بعض اوقات کسی چیز سے غافل ہونا، یا کسی چیز کا نظر نہ رکھنا، یا ذکر نہ کرنا، اس کی وجہ یہ ہے، جیسے گلستان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب گم ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، 40 سال روتے رہے، اور جب وہ ملے تو کنان سے خوشبو آ گئی، کرتا، ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی۔ تو کس نے سوال کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یہ شیخ سعدی نے لکھا گلستان میں، انہوں نے کہا جب حضرت جی یہ بات بتائیے کہ کنان کے آپ کے گھر، کنان فلسطین کا علاقہ ہے، کنان جو ہے نا وہ فلسطین ہے، فلسطین کے کسی کو کنان بولتے ہیں، تو یہ کنان میں آپ تھے فلسطین میں، اور وہاں وہ کنواں تھا جہاں یوسف علیہ السلام پڑے رہے، اور آپ روتے رہے کہ میرا یوسف گم ہو گیا، وہ کہاں گیا، اس کو بھائی کہاں لے گئے، اور آپ روتے رہے، آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا، اور کبھی آپ کو ملنے میں نہیں چلے گئے کہ یہ آپ گھر کے قریب کنواں ہے۔ اور ادھر جو ہے 40 سال کے بعد جب یوسف علیہ السلام مصر سے چلے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا اگر تم مجھے ایسا ویسا نہ کہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میں ان کی محبت میں وارفتہ ہو گیا ہوں، مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی، یوسف ہی نہیں کرتے کی خوشبو آ رہی، اور یہاں یوسف پڑا رہا تھا، آپ کو خوشبو نہیں آئی۔ تو آپ نے جواب دیا، وہی جواب انسان سوچے نا، تو ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرنا، یہ جو بہت بڑی گستاخی ہے، منہ بند کر لے نا آدمی، تحقیق کر لے،
کو ضرور آپ نے وہ بات کرنی ہے کہ جس کا جرم بھی بہت زیادہ ہو، گناہ بھی زیادہ ہو. ہاں جی، آپ مجھے برا بھلا کہہ دیں، آپ کو برا بھلا کہہ دیں، اس کو برا بھلا کہہ دیں، اس کو برا بھلا کہہ دیں. ہاں جی، گھر کی کوئی چیز توڑ دو، ٹکر سر دیوار میں مار کر سر پھوڑ دو. یعنی آپ کہاں جا کر بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، صحابہ کی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ خاموش بھی تو رہ سکتے ہیں نا کہ مجھے تحقیق نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. ضرور آپ نے بات کرنی ہے، تحقیق کر لیں. تو کیا کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں، جیسے لکھا انہوں نے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے ہاتھ لمبا کیا اور جنت میں پہنچ گیا، اور ادھر آپ اور عورت کو دیکھ رہے ہیں، اس عبد بن دادا کو دیکھ رہے ہیں جس نے آپ کے گھر میں چوری کی، اس کو دیکھ رہے ہیں وہ جہنم میں جل رہا ہے. جب آپ گئے معراج پر تو بخاری کی حدیث ہے، انی سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنت. بلال سے آ کر پوچھا کہ بلال، میں نے تیری آواز اپنے آگے، جب میں چلتا تھا جنت میں تو تیری چلنے کی آواز میرے آگے آتی تھی، میں سنتا تھا. تو بلال تو اس وقت مکے میں تھا، مکے میں بلال چل رہا ہے اور حضور اس کو جنت میں دیکھ رہے ہیں. اور وہ قاری قرآن جس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، فرمایا میں نے تیری تلاوت وہاں سنی اور تو میں جنت میں دیکھا میں نے. تو کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا وہاں. تو وہی جواب ہے. آپ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ فرمایا، جس کا ترجمہ شیخ سعدی نے کیا، گہے بر تارا میں اعلیٰ نشینے، گہے بر پائے پشت خود نبی نے. ہاں جی، فرمایا کہ ہمارا یہ مقام ہوتا ہے، کبھی ہم عرش معلیٰ پر بیٹھے ہوتے ہیں، گہے بر تارا میں اعلیٰ نشینے، کبھی ہم عرش معلیٰ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں ما سوا سے ہم بالکل غافل ہوتے ہیں. ہمیں اب دیکھو جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اس کو ان عام چیزوں کی طرف توجہ ہوگی، یہ بتانے کا مقصد ہے. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے ہم بالکل قطع تعلق ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور کسی طرف نہیں ہوتی. اس کو آپ جس لفظ سے تعبیر کر لیں. جب پوچھا کہ جی یہ کیا تھا وہ کیا تھا، یعنی اب اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمیں ما سوا سے ہم بالکل قطع تعلق ہوتے ہیں. گہے بر پائے پشت خود نبی نے. اور ہماری کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمارے یہ پاؤں ہمارے سامنے ہے نا، یہ تو ہر وقت نظر کے سامنے ہے نا، کبھی ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیا حالت ہے. جی یہ گہے بر تارا میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پائے پشت خود نبینم. کبھی ہمیں اپنے پاؤں کی بھی خبر نہیں ہوتی. آپ جس آدمی کو آپ دیکھو، کیا مجھے اور آپ کو پاؤں کی خبر نہیں ہے؟ لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ پہ جب حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے پاؤں کی خبر نہیں ہوتی. ہمیں یعنی اپنے سامنے والی چیزوں کا بھی خود اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. لیکن جب توجہ کرتے ہیں نا تو پھر ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. جب توجہ کرتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے. اگر توجہ کریں تو جنت کا خوشہ سامنے آ جائے، ہاتھ سے پکڑ لیں اور چاہیں تو لے آئیں، چاہیں تو پھر نہ لے آئیں. اسی طرح جب کوئی امتی آپ کو پکارے تو جب آپ کو پکارے تو آپ اگر مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے جنت تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے تو امریکہ، افریقہ اور ایشیا تو آپ کے ہاتھ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. تو یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اسی لیے جو ہے نا امام شورانی نے اس میں میزان الشریعت الکبریٰ میں لکھا، اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا. احیاء العلوم میں کیا لکھا کہ وَحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ. جب نماز پڑھے نا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام بھیجنے لگے، السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس وقت یہ تصور کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں حاضر ہیں، تشریف فرما ہے. اور چونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر ہیں تو بھی ان کے ساتھ حاضر ہو اور آپ کی ذات پر سلام بھیج، تاکہ جس جگہ پہ آپ ہوں آپ کو بھی وہ وہاں پہنچا سکے.
تو یہ جو ہے نا نبی کریم علیہ السلام کی توجہ ہے کہ جس طرح توجہ فرما لیں آپ تو اس طرف جو ہے توجہ کرنے کے ساتھ آپ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. اسی لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کروڑوں واقعات ہیں جب کس نے پکارا تو آپ نے جواب دیا اس کو. احادیث کی کتابوں میں آتا ہے. ہاں جی وہ جو جب وہ صلح حدیبیہ کے بعد جب بنی بکر و بنی خزاع کی جو لڑائی ہوئی تھی شاید آپ کے علم میں ہے ہی نہیں. ہاں جی جس میں اس سالم بن عمر خزاعی نے آپ کو پکارا اور آپ وضو کر رہے تھے تہجد کے لیے تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا نصرت یا راجز نصرت یا راجز نصرت یا راجز. سیدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میں نے آواز سنا تو میں گئی, میں نے کہا حضور یہاں تو کوئی نہیں ہے, آپ کس کی مدد فرما رہے ہیں, کون آیا ہے, کیا ہوا؟ یعنی گھر میں آپ ہیں, حضرت میمونہ ہے, بس اور کوئی آدمی نہیں ہے. اور حضور فرما رہے نصرت یا راجز نصرت یا راجز نصرت یا راجز. اے نا راجز میں تیری مدد کو پہنچ گیا, میں تیری مدد کو پہنچ گیا, میں تیری مدد کو پہنچ گیا. وہ کہتی ہیں حضور کون ہے یہاں؟ آپ میں ہوں اور آپ ہیں, اور آپ جو ہے باتھ روم میں وضو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں, تہجد کا وضو کرنے لگے ہیں, یہاں کون ہے؟ فرمایا مکے میں جو ہے نا قریش کے ساتھیوں نے ہمارے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور مجھے وہاں سے وہ پکار رہا ہے. اب دیکھو مکہ مکرمہ کتنا دور ہے, اس کا اگر واقعہ پڑھنا ہو تو آپ اس میں یہ سیرت کی ساری کتابوں میں پڑھ سکتے ہو. ہاں جی حدیث کی کتابوں میں آپ طبرانی صغیر میں پڑھ سکتے ہو, یہ جتنی کتابیں ہیں اس کی اسماء و رجال کی ان میں پڑھ سکتے ہو, سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہو. سارا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ انہوں نے وہاں پکارا, سالم نے جو بنی راجز کے اس آدمی نے پکارا اور آپ نے اس کے آنے سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حکم دے دیا کہ ہتھیار تیار کرو لڑائی کے. اور وہ کیا بڑا تفصیل ہے لمبا, وہ تیار کر رہی ہیں, تلواریں تیز کر رہی ہیں, صفائی کر رہی ہیں آپ کے ہتھیاروں کی. اب اور کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں. ابو بکر صدیق آگے کر, نے کہا بیٹی یہ جنگ کا موقع تو نہیں ہے تو آپ ہتھیار حضور کے کیوں تیار کر رہی ہیں؟ اب فرمایا کہ ایسے یہ بہت پرانے پڑے تھے تو اس مٹی جن پر پڑی تھی تو میں نے کہا اس کو ذرا سنبھال کے صاف کر کے رکھ دو. فرمایا مجھ سے چھپاتی ہے, یہ کوئی ضرور بات ایسی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف کوئی حکم دیا ہے, مجھ سے تو چھپا رہی ہے, کیونکہ وہ تو رازدار نبوت تھے نا. ہاں جی تو وہی ہوا. کچھ دنوں کے بعد وہ جو ابو سفیان آ گیا, جس میں واقعہ آتا ہے کہ اس نے حضرت آپ کی صاحبزادی نے ان کو بستر پر نہ بیٹھنے دیا, آتا ہے نا واقعہ, وہ اسی دن کا واقعہ. ہاں جی بستر لپیٹ دیا کہ تم رسول اللہ کے بستر کے قابل نہیں ہو, تم نہیں بیٹھ سکتے. پھر وہ جب وہ گئے نا امید ہو کر کہ نہ کسی نے حضرت علی نے بات پوچھی, نہ ابو بکر نے بات پوچھی, نہ عمر نے بات پوچھی, نہ سرکار نے منہ لگایا ان کو, وہ چلے گئے واپس, کیونکہ خطرہ تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اب ہمارے ساتھ جنگ ہوگی. اور یہی سبب بنا مکہ معظمہ کے فتح ہونے کا کہ جب آپ نکلے تو پھر مکہ فتح ہو گیا. تو نہیں آؤ وہ وہاں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راجز کو جواب دیا نا, جو مکہ میں پکار رہا تھا رات کے وقت میں, حضور نے کیسے سن لیا؟ ہاں جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. فریاد امتی جو کرے حال اظہار کی, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ہاں جی کوئی پکارے حضور کو اور حضور سنے نہیں. ہاں جی یہ کیسا امتی ہے کہ جو پکارے اور سرکار نہ سنے. تو اس لیے نا یہ حدیثیں جتنی بھی ہیں پڑھ لیں, آپ غور کر کے پڑھ لیں. اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں نا اس کے اوپر تو آپ اور پڑھیں. منہ کھولنے سے پہلے نا اپنے دماغ کو صحیح کریں. منہ کھولنے سے پہلے آپ علم حاصل کریں, ساری حدیثیں پڑھیں, علماء سے سوال کریں, سوال جواب کریں, کیونکہ یہ وہ ذات ہے جس کے بغیر تمہیں قیامت کے دن کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. واحد ذات ہے جس کے رحم و کرم پر جو ہے دنیا ہے. کہ آپ فرماتے ہیں نا کہ آپ کا نام حاشر کیوں ہے, آپ کے ناموں میں ایک نام حاشر ہے. حاشر کا کیا مطلب ہے کہ قیامت آپ کے قدموں پر قائم ہوگی, یعنی ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی, اس لیے آپ کو حاشر کہتے ہیں. تو آپ کی قیامت بھی تو, آپ کا حشر بھی تو آپ کے قدموں پر ہوگا نا. تو جب آپ کسی کے قدموں میں جانا پسند نہیں کرتے
تو قیامت کے دن کیا کریں؟ اس لیے منہ سے بات نکالنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو کیا فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا، اس کے اندر پھلوں کو دیکھا، توڑنے لگا، پھر میں نے کہا میں لے جاؤں گا تو جنت کی نعمتوں کو تو سوال ہے نہیں، وہ تو ختم نہیں ہوگی، میری امت کھاتی رہے گی، غافل ہو جائے گی، کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قیامت تک یہ ختم نہیں ہوگا. تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. جہنم کا منظر دیکھا، یہ سارا آپ بتا رہے ہیں. تو آپ کے سامنے سب چیزیں موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ توجہ کی ضرورت ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ماں سوا سے تعلق ختم ہوتا ہے، اور جب توجہ فرماتے ہیں تو ہر چیز سامنے واضح ہو جاتی ہے. یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات ہوگی. جی تو اس حدیث پاک میں مین چیز یہی تھی کہ نماز میں 1 رکوع 2 سجدے ہر رکعت میں، اور قرات جو ہے وہ بلند آواز سے نہیں، مخفی آہستہ آواز سے ہے. اور اس میں دعا جب بھی کوئی خسوف شمس ہو تو اس وقت کیا ہے کہ اس میں بالکل جو ہے آہستہ قرات کرے، بلند آواز سے قرات نہ کرے. یہ احناف کا مذہب ہے. آگے چلیے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ناصح عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. اب یہ مسئلہ اور آ گیا، استخارے کا مسئلہ. بہت لوگ استخارے کا پوچھتے ہیں کہ استخارہ کرنا ہے، ہاں جی میں نے شادی کرنی ہے، میں نے تجارت کرنی ہے، میں نے سفر کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مکان لینا ہے، کہاں لینا ہے، ہاں جی، یا میں نے روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہے، سوڈا پینا ہے، میرے لیے مفید ہوگا یا نہیں ہوگا. اب سنیے، استخارہ ان کاموں میں ہے جو زندگی کے اہم کام ہے. اہم کاموں میں کون سا ہے؟ شادی اہم کام ہے، مکان بنانا، رہائش رکھنی، سفر کرنا، ہجرت کرنی، یہ اہم کام ہے. ان کاموں کے لیے استخارہ ہے. ان کاموں کے لیے استخارہ نہیں ہے کہ میں فلانی چیز کھاؤں، فلانا کپڑا پہنوں، یہ میرے لیے مفید ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ میری صحت کے لیے پانی یا سوڈا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، ہاں جی برگر میں کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا. ان چیزوں کے لیے یہ توہین ہے اس بات کی. بڑے اہم کاموں کے لیے استخارہ کرنا چاہیے، چھوٹے کاموں کے لیے استخارہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت امام صاحب حضرت ناصح بن عبداللہ سے، اور وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ ہمیں استخارے کی دعا سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے. اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن مجید کی صورتیں سکھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آج ایک عالم جو بہت بڑا بن جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے قرآن پڑھانا، اس کے لیے حافظ رکھو. میری توہین ہے کہ میں بچوں کو الف ب پڑھاؤں، میں صورتیں یاد کراؤں. ہاں جی دیکھیے، یہ ایک ہمارے علماء کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت ہیں، وہ اپنے صحابہ کو کیسے قرآن یاد کراتے تھے؟ جیسے بچوں کو کراتے ہیں نا. فرمایا کہ ہمیں استخارہ تک کی دعائیں یاد کراتے. پتہ ہے یاد کرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ایک لفظ کر کے یاد کرانا اور سننا تاکہ غلطی نہ ہو. وہ ہمیں استخارہ ایسے یاد کراتے تھے، نماز دعا استخارہ، جیسے ہمیں قرآن کی صورتیں یاد کرایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تدریس اور ان کی تعلیم میں بڑا رول ادا کرتے تھے، اور ان کو قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے کہ ایسے پڑھو، غلطیاں ٹھیک کراتے ان کی، اور ان کو سنتے دوبارہ اور ان کو یاد کراتے، اور استخارہ بھی اسی طرح ان کو سکھاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو، جس کو اللہ نے علم دیا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے یہ نعمت تمہیں دی ہے کہ لوگ تم سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو اس کے لیے
کہ نہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی بہت ہوں، میرے اور بڑے مسائل ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ انسان کے لیے بدبختی ہے کہ اگر وہ قرآن جیسی چیز، حدیث جیسی چیز، دین جیسی چیز اگر وہ کسی کو نہیں سکھا سکتا، لوگ اس کے پاس سیکھنے آئیں اور وہ جو ہے باقی کاموں کے لیے وقت نکالتا ہے اور دین کے لیے وقت نہیں نکالتا، تو میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی اس کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے اس کی. قرآن مجید ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ سب کتابوں میں سے اعلیٰ کتاب کتاب اللہ ہے، اور اسی کے پڑھانے سے آپ جھجکتے ہو کہ میں پڑھاؤں تو میری اس میں توہین ہے. ہاں جی. اور فضول جن کو قرآن و حدیث نے فضول علم کہا ہے، ان کے لیے آپ بڑے کرو فرق کے ساتھ پڑھاتے ہو، منطق، نحو، فلسفہ، صرف وغیرہ. ان کو آپ بڑے طور سے پڑھاتے ہو تاکہ پتہ چلے جی یہ جامع معقول و منقول ہے، یہ استاذ المناط کا ہے. یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہو، یہ امام نحو ہے، یہ امام الصرف ہے، اور قرآن نہیں پڑھاتے ہو. حالانکہ اصل علم تو قرآن، حدیث اور فقہ ہے نا، جیسے حدیث پاک آپ پیچھے پڑھ کر آئے. ہاں جی. تو اصل تو علوم یہی ہے. مولانا روم نے بھی کہا نا کہ جو اس کے علاوہ پڑھتا ہے گردد خبیث کا لفظ بولا ہے کہ اصل تو علوم یہ تین ہے، قرآن، حدیث اور فقہ. حدیث سے ثابت ہے، مشکات شریف کی حدیث تھی. تو جو ہے نا استخارہ، یہ صحابہ سے یہ مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام یہ سکھاتے تھے ان کو. اگلی آیتوں میں، اگلی حدیثوں میں بھی یہی آ رہا ہے. جی یہ آگے کی ہے. وفی روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم. نہیں آپ نے تو ایک حدیث پڑھی، تو آگے 169 تو بھی پڑھنی ہے آپ نے. جی بالکل، اوپر جیسی ہے بالکل. ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن عقبة عن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخاذة في الامر كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي رواية قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدكم امرا فليتوضأ وليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في معيشتي وخيرا لي في عاقبة أمري فيسره لي وبارك لي فيه. وزاد في رواية وإن كان غيره فقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. اب یہ حدیث پاک جو ہے یہ بھی استخارہ کے بارے میں تھوڑی لمبی ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم نخعی اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد حضرت علقمہ سے، وہ اپنے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعائیں اور طریقہ اور نماز ہاں جی سکھاتے. یعلمنا الاستخارۃ فی الامر، کہ جس معاملے میں ہم نے استخارہ کرنا ہوتا وہ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے کہ کس معاملے میں استخارہ کرنا ہے، کیسے الفاظ استعمال کرنے، سب کچھ ہمیں سکھاتے، جیسے ہمیں قرآن مجید کی صورتیں سکھایا کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم امرا. طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی آدمی ارادہ کرے کسی کام کا یعنی نئے کام کا، جو آلریڈی کر رہا اس میں نہیں، نئے کام کا، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَتَوَضَّأْ، پہلے وضو کرے اور اس کے بعد وَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، 2 رکعات نفل پڑھے، یعنی من غیر الفریضۃ، فرض نہیں. فرضی نماز تو اپنے مقام پر فرض ہے نا، ان کے تو اپنے ٹائم ہیں، لیکن وہ ٹائم جس میں نفل پڑھ سکتا ہے، یہ مکروہ ٹائم نہ ہو. جی ایک تو یہ کہ فرض نہ ہو، نفلوں کی نیت کرے 2 رکعت کی، اور نفل بھی ایسے ٹائم ہو جو مکروہ ٹائم نہ ہو. جب وہ پڑھے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، ثم لیقل، سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ طریقہ ہے، وضو کرے 2 رکعت نفل پڑھے، مکروہ ٹائم میں نہ پڑھے، جو جائز ٹائم ہے اس ٹائم میں پڑھے. اور وہ کیا ہے؟ یعنی آپ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ دیں، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ دیں، یہ مکروہ ٹائم نہیں ہے. سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم انی استخیرک بعلمک. میں اس لیے عربی پڑھ رہا ہوں کہ جو آدمی کبھی میری یہ ویڈیو دیکھے تو اس کو
جو ہے اگر زبر زیر کی غلطی صحیح کرنی ہو تو وہ یہ کر لیتے اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب اللہم ان کان ھذا الامر خیرا لی ان کان ھذا الامر خیرا لی فی معیشتی و خیرا لی فی عاقبت امری فیسرہ لی و بارک لی فیہ. یہ دعا اس کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ میں استخیروں کا، یہ باب ہے استفعال، اور استفعال کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ طلب کردہ کسی چیز کا. ہاں جی، جب سین تا آئے نا صرفی علم صرف میں جو باب ہے مزید فی کے، اس میں جب ہر باب کا خاصہ ہے، ہر باب جو ہے نا جتنے بھی باب ہیں ان کے معنی اس لفظوں کے حساب سے اس کے معنی آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ سین تا، یہ سین اور تے ہے نا دو نقطوں والی، جس لفظ میں جس باب میں سین اور تے آ جائے وہاں طلب کا معنی آتا ہے. کیا معنی آتا ہے؟ طلب. کیا مطلب؟ جیسے آپ کہتے ہو نا نماز استسقاء، سنا نماز استسقاء؟ جی، بارش تو جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز استسقاء. کیا؟ استسقاء. تو استسقاء میں سین اور تے آئی نا، کیا معنی ہے؟ بارش طلب کرنا. ہاں معنی کیا ہوگا؟ طلب کرنا، بارش طلب کرنا. جب دعا مانگتے ہیں اللہم انا نستعینک، سین تے آئی نا، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، دونوں میں آتی ہے نستعینک. ہاں جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سین تا آئی معنی کیا ہے؟ ہم مدد طلب کرتے ہیں. معنی کیا ہوگا؟ ہم مدد طلب کرتے ہیں. نستغفرک، ہم بخشش طلب کرتے ہیں. نستشفع، ہم شفاعت طلب کرتے ہیں. ہاں جی، یہ جتنے بھی سین تے کے سیغے آئیں گے ان میں کیا معنی ہوگا؟ طلب کرنا. یہ باب استفعال ہے، باب مزید فی کا، اس کا یہ خاصہ ہے طلب کرنا. تو یہاں استخیروں کا آیا، سین تا آیا، کیا معنی؟ کہ ہم خیر طلب کرتے ہیں. ہم یا اللہ، اے اللہ، اللہم کا معنی یا اللہ ہے، اللہم کا معنی یا اللہ. یہ بھی صرفی قاعدے کے ساتھ یہ جو اللہم بنا ہے نا، یہ جب آپ صرف پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہم کیسے بنا، اصل میں کیا تھا، اب یہ اللہم کیسے بنا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ. یا اللہ بے شک میں استخیروں کا، خیر ہے نا، خیر، اور سین تے کا معنی طلب کرنا، میں خیر طلب کرتا ہوں، میں بلائی طلب کرتا ہوں، میں اچھا نتیجہ طلب کرتا ہوں بعلم کا، تیرے علم کے ساتھ. کیونکہ جو آنے والے حالات ہیں، جس چیز کا میں کام کرنا چاہتا ہوں میرے علم میں تو نہیں ہے نا، تیرے علم میں تو سب کچھ ہے. میں تیرے علم کے ساتھ یا اللہ میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں کہ اگر آپ کے علم میں، اگر تیرے علم میں میرے لیے اس میں بھلائی ہے تو میری مدد فرما. وہ استقدروں کا، یہ بھی سین تے آ گئی، اور میں قدرت طلب کرتا ہوں بے قدرت کا، تیری قدرت سے. طاقت تیری ہے اصل، اور تو جو مجھے طاقت عطا فرمائے گا تو تیری قدرت کے ساتھ میں قدرت طلب کرتا ہوں کہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں یہ کام کر سکوں. یہاں بھی قدرت طلب کرنا قدرت کا. وہ استقدروں کا بے قدرت کا، اور میں تیری قدرت کے ساتھ قدرت طلب کرتا ہوں تجھ سے. وہ اسألو کا، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے من فضل کا، کہ اپنا فضل و کرم نازل فرما، مجھے اوپر فضل فرما. اس واسطے فإنک، اس لیے کہ تعلم، انک تعلم، تو جانتا ہے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا. جب تو جانتا ہے میں نہیں جانتا تو جو میرے لیے بھلائی ہے مجھے اس کی قدرت دے دے، مجھے اس کی خبر دے دے، میرے اوپر فضل فرما. وتقدر، اور تو قدرت رکھتا ہے، ولا اقدر، اور میں قدرت نہیں رکھتا، میں قادر نہیں ہوں. وانت علام الغیوب، اور تو غیب کو جاننے والا ہے. سارے غیوب جو تیرے پاس ہیں میرے پاس تو غیب نہیں ہے،
تو میرے آنے والے حالات کو جانتا ہے. اللہم اے اللہ ان کا اب یہ پہلے اللہ کی تعریف کی نا, اللہ کی حمد و ثنا کی, اپنے آپ کو کمزور کہا. اب اللہ کی تعریف کرنے کے بعد, اپنی عاجزی کے اقرار کرنے کے بعد, اب اپنے اصل کام کی طرف آیا. اے اللہ ان کا نا حاضر الامر, اگر یہ میرا کام جو ہے, جب یہ حاضر الامر کا ہے نا تو اس میں اپنا وہ کام ذہن میں رکھے. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ میں سٹور لے رہا ہوں تو سٹور کو میرے چلا دے, ہاں جی, کیونکہ وہ جانتا ہے نیتوں کو. جب کہہ رہا ہے کہ تو علام الغیوب ہے, جب تو جانتا ہے کہ تیرا علم ہے, میرے پاس علم نہیں ہے, تو جب یہ سارا اقرار کر چکا ہے تو پھر یہ شک کرنا کہ اللہ کو شاید میرے سٹور کا علم ہو یا نہ ہو, میری شادی کا علم ہو یا نہ ہو, میرے سفر کا علم ہو یا نہ ہو, پھر اس چیز کا ذکر کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس دعا کے بعد اس کا مینشن بھی کر دے تو حرج نہیں ہے. بعض آدمیوں کو تسلی نہیں ہوتی کہ جب تک وہ الفاظ کہیں نہیں, ہاں جی, یا امام اگر دعا کر لے سب کے لیے تو کہتا ہے کہ امام نے وہ لفظ تو نہیں کہے, تو جب وہ لفظ کہے جاتے ہیں تو مقتدی کو تسلی ہو جاتی کہ امام نے میرے لیے دعا مانگی ہے. حالانکہ امام عربی میں اگر دعا مانگ لے جامع تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعا مانگی نہیں اس نے, ہاں جی. تو کہتا ہے اللہم اے اللہ ان کان ھذا الامر, اگر یہ کام خیرن لی میرے لیے بہتر ہے, فی معیشتی میرے کاروبار میں, یہ کاروبار کا آ گیا, فی معیشتی میرے کاروبار میں, و خیرن لی فی عاقبت امری, اور اگر یہ بہتر ہے میرے لیے میرے اس کام کے انجام میں, رزلٹ اس کا کیا آئے گا, فائدہ کیا آئے گا, تو اس کا نتیجہ بھی آ گیا اس کام کا, تو پھر کیا ہے, اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو اب یہ کیا کر, فیسر ہو لی, یہ کام آسان کر میرے لیے, وبارک لی فی ہے, اور اس کام میں میرے لیے برکت فرما. یہ ہے دعا. اس کے بعد مانگنے کے بعد آپ پنجابی میں مانگ سکتا ہے اچھی طرح تو پنجابی میں مانگ لے, عربی میں مانگ سکتا ہے عربی میں مانگ لے, اردو میں مانگ سکتا ہے اردو میں مانگ لے, انگلش میں مانگ سکتا ہے انگلش. رب کو ساری زبانیں آتی ہیں تو جس زبان میں مرضی مانگ لے, اپنی تسلی بھی ہو جائے. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد دعا مانگ لے, انشاءاللہ اس جب وہ سوئے گا تو اس کو پازیٹیو جو پکچر نظر آئے گی نا, نیگیٹو نہ آئے. مثلا اندھیرا آ گیا تو یہ نیگیٹو ہے. اگر روشنی, صبح, گرینری, باغات اور صاف پانی سمندر کا, دریا کا, ہاں جی, یہ صبح طلوع ہو رہی ہے, یہ چیزیں نظر آئیں تو یہ پازیٹیو ہے سائن. اس کا مطلب کہ گو ہیڈ, تیرا کام ہو جائے گا, سمجھے. اور اگر نیگیٹو چیزیں آئے, گندگی دیکھ لو خدا نخواستہ, ٹھیک ہے, اگر سیاہ اندھیرا دیکھ لے, گندا پانی دیکھ لے, ہاں جی, خون دیکھ لے, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا جس میں جو نیگیٹو نظر آتی ہیں تو پھر سمجھے کہ مجھے ممانعت ہے اس کام کی. لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہاں نہیں ہے لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ اگر استخارہ اول تو کرے نہیں, میں زندگی میں کبھی نہیں کیا, نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے, حالانکہ یہ سنت ہے لیکن میں نے نہیں کیا. اگر کوئی شخص کرتا ہے اور کرنے کے بعد اگر وہ جو اشارہ اس کو آتا ہے اس کا الٹ کرتا تو پھر نقصان ہوگا. یہ دیکھ لینا, کرنا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا. وہ زیادہ فی روایت, ایک روایت میں زیادہ کیا, وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ, اور اگر اس کا الٹ ہے, یعنی جو میں کرنا چاہتا ہوں اگر اس کا الٹ ہے تو پھر میرے لیے تو اس کو اچھا بنا دے. فَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ, تو جو میرے لیے اس سے بہتر ہو سکتا ہے اس کو تو چینج کر سکتا ہے نا, اس کو بہتر کر دے میرے لیے. ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ, پھر میرے ساتھ تو راضی ہو جائے. یا اللہ جو میں کام کر رہا ہوں نا اس میں تیری رضا بھی شامل ہونی چاہیے. صحیح ہے جی. تو یہ نیچے لکھا ہے کہ آپ جو محتم بشان کام ہیں, جو ضروری کام ہیں, اچھے کام ہیں, بڑے معتبر کام ہیں, جیسے سفر. مثلا ایک آدمی نے اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک پہ جانا ہے تو یہ اہم کام ہے نا, جو مطلب ہجرت کرنی ہے, اس نے اپنا سیٹ اپ چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا ہے, اس میں استخارہ کر سکتا ہے. عمارت, مکان تعمیر کرنا ہے, کیونکہ مکان تعمیر جو ہے وہ بھی اچھی جگہ ہونا چاہیے. ہر روز تو مکان نہیں بنتے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں جس کو دنیا میں مل گئی وہ سمجھے جنت مل گئی. ان میں ایک مکان بھی ہے, بیوی بھی ہے, ہاں جی. تو یہ مکان ہے, سفر ہے, کاروبار ہے, یہ اس کی مثال بڑے بڑے کام ہیں
اس کے لیے کرے، کھانے پینے کے لیے، کوک کے لیے، سوڈے کے لیے نہ کرے، کیونکہ یہ توہین ہے اللہ تعالیٰ کی اس کام کی. تو ان سے بچے فضول کاموں کے لیے یا گناہ کے کاموں کے لیے. شراب کا بزنس کرنا چاہتا ہوں، کیسا چلے گا؟ ہاں جی. میں حرام جو ہے گوشت کا بزنس کرنا چاہتا ہوں، یہ توہین ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ مطلب ہے اچھے کام کے لیے، محتم بشان کام کے لیے استخارہ کریں. اس میں جو لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خواب آئے گا اور سب کچھ نظر آ جائے گا، کیا کرنا ہے؟ نہیں، وہ تو میں نے بتایا نہیں، اس لیے بتایا نا کہ پازیٹیو چیز. خواب بھی آتے ہیں اگر آپ اس پائے کے ہیں، اگر آپ اس پائے کے ہیں کہ آپ نے اللہ رسول کو کبھی ناراض نہیں کیا، تو آپ کو تو پھر وہ جناب ایسی باتیں آئیں گی جیسے امام ابو حنیفہ کو خواب آیا. امام صاحب کو خواب آیا نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کھود کر آپ کی ہڈیاں مبارکہ جو ہے ان کو میں صحیح کر رہا ہوں. تو آپ ڈر گئے کہ یہ کیا خواب آ گیا مجھے. تو آپ نے کسی شاگرد کو بھیجا محمد بن سیرین کی طرف، جو تابعی تھے اس وقت کے اور خوابوں کی تعبیر بہت جانتے تھے. اس نے جا کر خواب بیان کیا تو آپ اس کے چہرے کو دیکھنے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ یہ منہ اور خواب یہ تیرا خواب نہیں ہے. اگر یہ خواب ہو سکتا ہے تو امام ابو حنیفہ کو آ سکتا ہے، تو پھر ہے تمہیں نہیں آ سکتا. دیکھا نا جی، ان کو بھی پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو آپ اکٹھا کر کے اور ان کو آپ جو ہے نا کرنے والے ہیں، آپ کی شریعت مطابق. محدثین کے بارے میں بھی ایسے واقعات آتے ہیں، محدثین کو بھی ایسے خواب آئے. تو یہ جو ہے نا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی شخصیت ہے جس کو خواب آ رہا ہے. امام صاحب کو خواب آ رہا ہے، امام بخاری کو خواب آ رہا ہے، محدثین کو بھی ایسے خواب آئے جنہوں نے حضور کی حدیثوں کو صحیح کیا، حضور کی فقہ کو، شریعت کو جنہوں نے درست کیا. تو امام صاحب کے بارے میں بھی آتے ہیں، محدثین کے بارے میں بھی آتے ہیں. تو اگر آپ کا مقام ہے تو پھر اللہ ایسے خواب دکھاتا ہے. میں کل کوئی دیکھ رہا تھا خواب، کسی کو خواب آیا، اسی کتاب میں آیا کل کے سبق میں، لیکن میں بھول گیا بیان کرنا، ابھی یہ یاد نہیں آ رہا. بالکل ان کو میں نے وہی پکچر سامنے آ گئی جو حدیث کا مفہوم تھا. کسی کو خواب آیا تو ایسا ہوتا ہے. جی. ابو حنیفة عن الحارث عن ابی صالح عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يوم فتح مكة وضع علامته ودعا بماء فصبه عليه ثم دعا بثوب واحد فصلى فيه. زاد في رواية متوشحا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع علامته يوم فتح مكة ثم دعا بماء فأتي به في جفنة فيها خبز العجين فاستتر بثوب فاغتسل ثم دعا بثوب فتوشح به ثم صلى ركعتين. قال أبو حنيفة وهي الضحى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يوم فتح مكة لامته ودعا بماء فأتي به في جفنة فيها أثر عجين فاغتسل وصلى 4 أو ركعتين في ثوب واحد متوشحا. اثر عجین، أثر عجين. پورا اعراب پڑھنا چاہیے نا تاکہ پتہ چلے کہ پتہ ہے کہ نہیں کہ کیا بنے گا. اثر عجین، یہ حدیث پاک جو ہے نا اس میں ایک اور نیا مسئلہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. 2 مسئلے اس میں بیان ہو رہے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک چادر میں نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں. تو اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی، ٹھیک ہے. اور وہ چادر کیسے تھی؟ جیسے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایسے کر کے یہ چادر ہے نا، چادر کو ایسے باندھا، باندھ کے ایسے کر کے نا چادر کو اس کا ایک پہلو اس پر ڈال دیا، اس پر ڈال دیا اور اس کو یہاں سے باندھ دیا تاکہ یہ گرے نہیں. تو اس کو متوشحن کہتے ہیں. توشح. ایک تو یہ مسئلہ ہے، ایک چادر میں نماز جائز ہے. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ نے فتح مکہ کے بعد جب آپ نے مکہ فتح فرمایا نا، اس دن آپ نے یہ چاشت کی نماز پڑھی. اور یہ حدیث اور کسی جگہ پر اس کے علاوہ نہیں آتی. صرف حضرت ام ہانی جو ہے نا، حضرت علی کی بہن
حضرت علی کی بہن کا نام ہے، غالباً نام ان کا فاختہ تھا، یہ غالباً ان کا نام فاختہ تھا شاید، لیکن ام ہانی ان کا جو تھا نا کنیت تھی. تو یہ ام ہانی جو تھی، ان سے یہ روایت ہے جس میں ہے کہ چاشت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی 8 رکعت. تو یہ حدیث صرف ان سے، حضرت ام ہانی سے، اور کسی سے نہیں. کیونکہ فتح مکہ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ان کے گھر گئے اور ان کے گھر کہا کہ میں نے غسل کرنا ہے، تو چادر سے پردہ کیا گیا اور آپ نے غسل فرمایا. غسل فرمانے کے بعد آپ نے ایک چادر باندھی اسی طرح متوشع طریقے سے جسے میں نے بتایا ہے، اور آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی جو کہ چاشت کی نماز تھی. اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو پڑھا نا، یا تو آپ نے چاشت کی نماز پڑھی یا آپ نے شکرانے کی نماز پڑھی کہ مکہ فتح ہوا ہے، یا آپ نے کیا کیا کہ آپ روزانہ ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے صبح کے ٹائم فجر کے بعد. وہ فتح مکہ میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کا وہ وظیفہ رہ گیا اور آپ نے فتح مکہ کے بعد آ کر جو ہے وہ وظیفہ جو تھا آپ نے وہ پڑھا. یہ 3 روایتیں آتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا. حضرت ابو حنیفہ، حضرت حارث سے، وہ ابی صالح سے، وہ حضرت ام ہانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، یہ وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے منع کر دیا. ہر عورت نے منع نہیں کیا آپ کو، انہوں نے منع کیا. کیوں منع کیا؟ حالانکہ کزن ہے، حضرت علی کی بہن ہے، حضور سے بڑا پیار تھا، صحابیہ تھی. انہوں نے کہا حضور میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گی، میرے بچے ہیں تو میں بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہوں گی، تو میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی. تو میں نہیں چاہتی کہ کہیں آپ کی خدمت میں کوتاہی ہو جائے، اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نکاح نہ کروں، بجائے اس کے کہ میں اچھا کام کروں. ہاں جی، میرے سے غلطی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے کہ آپ کی خدمت نہ کر سکوں. بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے، ان کو پالنا ہے، تو اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں. یہ بھی آپ کے علم میں لا دیا. تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بہن ہے، ان کے گھر آپ فتح مکہ کے دن آئے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ تھا، آپ فتح مکہ کے دن واضح لامتہ ہو، آپ کی جو ڈال تھی نا درا، ہاں جی کیا بولتے ہیں اس کو، ڈال کو کیا بولتے ہو؟ یہ جو جس سے شیلڈ، ہاں شیلڈ آپ نے اتاری، آپ نے لاما تھا، وہ لاما شال شیلڈ کو کہتے ہیں. آپ نے شیلڈ اتاری، ودعا بمائن اور پانی منگایا، فصبہ علیہ چادر، آپ نے پھر اس کو پانی کو اپنے اوپر ڈالا، مطلب غسل کیا آپ نے چادر کے پردے کے ساتھ. ثم دعا بثوب واحد، پھر ایک چادر منگائی، فصلی فی، آپ نے اس ایک چادر میں نماز پڑھی. یہ مسئلہ ثابت کرنا تھا کہ ایک چادر میں بھی نماز ہو جاتی ہے جب جسم ننگیز جو ہے نا، اپنے جسم جو ہے یعنی ناف سے گھٹنے تک جو ہے یہ ڈھانکا ہوا ہو تو نماز ایک کپڑے میں جائز ہے. زیادہ فی روایت، ایک روایت میں یہ زیادہ ہے، متوشحن، جیسے میں نے کہا کہ وہ چادر دونوں کندھوں کے نیچے سے بغلوں سے ڈال کرنا اور اپنے الٹ کندھے پر ڈالنا، یہ متوشی ہے اس حالت میں. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈال کو، شیلڈ کو اتارا فتح مکہ کے دن، اور پھر پانی منگایا. جب پانی لایا گیا ایک جفنا میں، جفنا کہتے ہیں اس بڑے برتن کو جس کے اندر آٹا گوندا جاتا ہے، یعنی بڑا جو ٹب ہوتا ہے نا، ٹب جیسے پارٹی ہوتی ہے نا، شادی وغیرہ ہوتی ہے تو بڑے ٹب میں آٹا گوندتے ہیں، تو وہ اس طرح کا ٹب منگایا گیا، جفنا بڑا برتن. خبز العجین، آٹے جس میں روٹیوں والا آٹا جس میں گوندا جاتا ہے، وہ منگایا. فاستتر بثوب، کپڑے سے پردہ کیا گیا. فاغتسل، آپ نے غسل فرمایا. ثم دعا، پھر کپڑا منگایا ایک، فتوشا بھی، اس کو اپنے بغلوں کے نیچے کندھوں پر ڈالا گیا. ہاں جی. ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ تھی چاشت کی نماز. یہاں 2 رکعتیں آتی ہیں،
بعض جگہ پہ جو ہے نا 4 رکعتیں بھی آتی ہیں، 8 رکعتوں کا بھی ذکر آتا ہے اس میں. یہ نیچے جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ یہاں مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے 2 رکعتوں سے لے کر 12 رکعتوں تک کا ذکر آتا ہے. 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 10 رکعتیں، 12 رکعتیں، یعنی 12 رکعتوں تک اس روایت میں ذکر آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، جیسے بھی آپ 2 دیکھ رہے ہو، اور بعض میں 12 تک کا ذکر آتا ہے. یہ جو فجر کے بعد جو 20 منٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، نہیں نہیں، وہ اشراق ہوتی ہے، وہ اشراق ہے. وہ اشراق ہوتی ہے، یہ چاشت ہوتی ہے. دیکھیں ایک ہے لفظ اشراق. اشراق بنا ہے شرق سے. شرق کا معنی ہوتا ہے چمکنا. جو ہی سورج نکلے نا وہ چمکتا ہے، وہ چمک جو ہے نا وہ اشراق ہوتی ہے. اور وہ ہوتی ہے ایک نیزہ، جتنا نیزہ ہوتا ہے نا، وہ ایک نیزہ بلند جب سورج جائے نا اس وقت تک اس کا وقت ہے، اس کے بعد نہیں. اور اس کے بعد ایک نیزے سے بھی 2 نیزے تک جب ٹائم جائے اس وقت جو ہے نا وہ چاشت کی نماز ہوتی ہے. اور چاشت کی نماز جو ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. اشراق کی نماز جو ہے نا، جیسے نماز کے 20 منٹ کے بعد، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور وہ رہتا ہے 1 نیزے تک. اس کے بعد جو ہے نا جیسے عید پڑھتے ہو، اس کے بعد 1 نیزے کے برابر بعد میں عید پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد اشراق چاشت کا وقت ہوتا ہے. چاشت کا وقت جب حدیث پاک پڑھیں گے آپ، مشکات یا دوسرے حدیث سے، تو اس میں آئے گا چاشت کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تھے، اور ظاہر ہے مدینہ پاک میں یہ سارے احکام نازل ہوئے، تو اس وقت جو ہے نا اونٹ جو تھے، لوگ مدینہ منورہ کے عرب لوگ جو تھے وہ اپنے اونٹوں کو باہر بٹھایا کرتے تھے میدانوں میں یا ان کی جگہوں پر. ایسے تو اس وقت بلڈنگیں، عمارتیں نہیں تھی نا کہ ان کو آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں اونٹوں کو بٹھائیں، تو باہر بٹھایا کرتے تھے. جب سورج نکلتا تو جب سورج خوب گرم ہو جاتا، 2 نیزے کے برابر جاتا، تو اتنا گرم ہو جاتا کہ جو اونٹوں کے بچے تھے نا وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیتے. گرمی ان کی جب چربی پگھلتی نا بچوں کی، اونٹوں کے بچوں کی، تو وہ کیونکہ تھوڑی طاقت ان کی ہوتی تھی، تو وہ جب دوڑتے تو اس وقت جو ہے نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ وقت ہوتا ہے جب اونٹوں کے بچے گرمی برداشت نہ کر سکیں، اونٹ برداشت کر لیتے تھے، بڑے اونٹ، بچے نہیں کر سکتے تھے. جس وقت بچے جو ہے برداشت نہ کر سکے نا وہ چاشت کا وقت ہے. اور وہ وقت ہوتا ہے جب 2 نیزے سورج اوپر آ جائے. 1 نیزے پر تو موسم سہانا ہوتا ہے، اس وقت تک تو بچوں کو کوئی فکر نہیں ہوتا، تو ان کی چربی پگھلتی ہے جب 2 نیزے سورج چلا جائے اوپر. تقریباً آپ سمجھ لیں 10-11 کا وقت جب ہوتا ہے، 10 بجے کا ٹائم جو ہے نا یہ چاشت کا وقت ہے. اور اس سے پہلے جو ہے نا جیسے آج سورج، اگر سورج نکلتا ہے 7 بجے تو 8 بجے 8:30 بجے تک آپ چاشت اشراق پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ 10 بجے تک جو ہے آپ چاشت پڑھ سکتے ہیں. تو یہ چاشت کی نماز دہا چاشت کو بولتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن آپ نے اپنی لاما، اپنے اس شیلڈ کو اتارا اور پانی منگایا، تو لایا گیا پانی آپ کے ساتھ ایک بڑے برتن میں، فی اثر و عجین. ایک تو تھا نا کہ وہ برتن تھا جس میں آٹا گوندھا جاتا تھا، یہاں ہے کہ اس میں آٹے کے نشان لگے ہوئے تھے، یعنی وہ ابھی خشک آٹا جو ہے نا، گوندھا ہوا آٹا، وہ ابھی صاف نہیں کیا ہوا تھا، اس کے اندر آٹے کے نشان موجود تھے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں آٹا گوندھا جاتا تھا. تو آٹے کے نشان موجود تھے. آپ نے غسل فرمایا اور 4 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی، ایک کپڑے میں متوشین، توشو کیا. اب یہاں 2 کا بھی ذکر آیا، 4 کا بھی ذکر آیا. اسی طرح بعض حدیثیں جو ہے نا اس میں 8 کا بھی ذکر آتا ہے اور اس میں 12 تک کا ذکر آتا ہے. تو ہمارے نزدیک جو ہے نا چاشت کی نماز جو ہے یہ کتنی ہے؟ 4 رکعت. 4 رکعت پڑھتی. اسی کے لیے آیا نا کہ 4 رکعت جب آدمی چاشت پڑھے تو جو حدیث پاک آتی ہے نا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. کتنے جوڑ ہیں؟ 360. تو حکم ہے کہ ہر جوڑ پر صدقہ کرو. تو صحابہ نے کہا حضور ہم کیسے صدقہ کریں، ہم تو اتنا پیسہ ہم کہاں سے لائیں کہ ہم 360 صدقہ ہر روز کریں. ہاں جی. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے،
الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، بھائی کو سلام دینا السلام علیکم بھی صدقہ ہے، رستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ گاڑی کو جو ہے نا جمپ لگوا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی گاڑی کو پش کر کے سٹارٹ کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اونٹ پر سامان رکھ دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی گاڑی میں سامان رکھ دینا ہے، یعنی مسلمان بھائی کی کسی انسان کی مدد کرنا یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ تو اب اگر اس طرح کے کام کرنے لگو گے تو کتنے صدقے روزانہ ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر اور کوئی کام نہ ہو سکے تو چاش کی 2 رکعت نماز پڑھ لو تو 360 صدقے اس میں پورے ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ ہاں جی آگے بڑھیے، بس ایک حدیث۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن الحیثمی عن رجل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل شهر رمضان قام ونام واذا دخل العشر الاواخر شد المئزر واحيا الليل۔ بس اتنی بات ہے، اور آپ کو زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرنا۔ امام صاحب حضرت امام ابو حنیفہ حضرت حیثم سے روایت کرتے ہیں اور وہ ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں۔ اب آدمی سے کیا مطلب کہ یعنی وہ صحابی تھا یا تابعی تھا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اس دور تو خیر القرون قرنی اچھا زمانہ تھا نا، تو آدمی کا نام نہ بھی لو تو حدیث میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ لوگ اچھے تھے۔ تو ایک آدمی جس کا نام نہیں معلوم، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ روایت کی کیا کہ نبی کریم علیہ السلام ان کی عادت مبارکہ تھی اذا کانا اذا داخل شہر رمضان، جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کاما و ناما، آپ عبادت بھی کرتے، کاما یعنی عبادت بھی کرتے، قیام کرتے، و ناما اور سوتے بھی۔ یہ نہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے کہ پھر جو ہے نا آنکھوں میں تکلیف شروع ہو جائے یا نیند کی جو ہے آنکھوں میں بھری جائے اور باقی کام نہ ہو سکے، نہیں، آپ عبادت بھی بہت زیادہ فرماتے اور جب ضرورت پڑتی تو آپ سوتے بھی تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ آپ اتنی عبادت کرو کہ پہلی رات اتنی عبادت کر لو کہ پھر اس کے بعد 3 راتیں آپ کو جاگ ہی نہ ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب عبادت کرو اور کنٹینیوسلی عبادت کرو اور سوتے بھی رہو ساتھ، تاکہ آپ کی صحت خراب نہ ہو۔ تو آپ عبادت بھی فرماتے اور سوتے بھی۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا، عشر الاواخر، پچھلے 10 دن آتے تو وہ شد المیسر، آپ اپنی جو ہے نا کمر کس لیتے۔ کمر کسنے کا مطلب ہے جب آدمی نے سفر کرنا ہو، وزن اٹھانا ہو، کوئی سخت کام کرنا ہو تو کیا کرتا ہے؟ تو اب بیلٹ باندھ لیتا ہے اچھی طرح، یا اچھی طرح سے کپڑے باندھ لیتا ہے کہ مجھے جو ہے نا میرا راستے میں مجھے تبدیل نہ کرنے پڑیں، یا میرے جو ہے نا ہاتھ کاموں میں مصروف ہوں گے تو چادر کھول نہ جائے، گرے نہیں۔ تو مطلب یہ کہ بالکل اچھی طرح تیاری کر لیتے کہ میں نے ایک سخت کام کرنا ہے، تو آپ چادر باندھ لیتے، مطلب تیاری کر لیتے۔ شد المیزر، میزر مطلب کہ یہ بیلٹ باندھنا، چادر باندھنے کا مطلب ہوتا ہے۔ وہ آہی اللیل، اور راتوں کو زندہ کرتے، یعنی پوری رات عبادت فرماتے ہیں۔ تو اب اسی کے بارے میں آگے انشاءاللہ جو ہے باقی احادیث آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو جو ہے ویسے تو آپ کی 2 اور حدیثیں ہیں، آگے نیا باب شروع ہوگا، اگر آپ 2 پڑھ دیں تو باب ختم ہو جائے گا، آسان سی ہیں، جو پڑھ ہی دیں۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن زیاد عن المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقوم عامة الليل حتى تورمت قدماه فقال له أصحابه أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا۔ جی اب یہ جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا ذکر ہے کہ آپ کتنی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو رات کی عبادت ہے نا، ہاں جی، اس کا ذکر آتا ہے، یہ قیام اللیل جس کو بولتے ہیں۔ اب ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یہاں کنفیوژن جو آدمیوں کو ہے، اب آدمی جو ہے نا اگر
جان بوجھ کر آنکھوں کو بند کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سامنے حق واضح نہیں ہو سکتا. حق حق ہوتا ہے چاہے آنکھیں بند ہوں یا آنکھیں کھلی ہوں. یہ قیام اللیل ہے، ایک ہے تراویح کی نماز. یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. قیام اللیل میں جو حدیثیں آئیں گی نا اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں آپ اتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو جب غیر رمضان آ گیا تو اس کا مطلب کیا کہ اب 8 رکعت نفل پڑھتے تہجد اور 3 رکعت کیا ہوتے؟ وتر ہوتے. اور اگر 13 رکعت کا ذکر آتا تو 8 رکعت نفل تہجد کے ہوتے اور 3 رکعت وتر ہوتے اور 2 رکعت فجر کی سنتے ہوتی. یہ واضح کر کے میں غور کر سنیں میری بات. یہ حدیثوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا کہ 8 تراویح ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مائی صاحبہ فرماتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تو آپ غیر رمضان میں تراویح پڑھتے ہو. جب غیر رمضان میں تراویح نہیں پڑھتے اور آپ رمضان اور غیر رمضان میں یعنی 12 مہینے آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے یا 13 رکعتیں پڑھتے تھے تو تراویح کہاں سے آ گئی؟ آپ 12 مہینے تراویح پڑھتے ہیں. تو یہ لفظ جو ہے نا رمضان اور غیر رمضان یہ بتاتا ہے کہ یہ صلاۃ التراویح نہیں، یہ صلاۃ اللیل ہے. اور صلاۃ اللیل کون سی ہے؟ وہ تہجد. وہ نماز جو آپ کی ہے نا اس میں اکثر 11 رکعتوں کا ذکر آتا ہے. تو 11 رکعتوں کا مطلب کیا کہ 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر. اور اگر 13 رکعتیں جہاں آتا ہے تو وہاں سنے غور سے، وہاں 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر اور اس کے بعد فجر ہو جاتی. یہ غور سے سننے والی بات ہے. فجر ہو جاتی اور جو ہی فجر ہوتی نا آپ کو تو پتہ چلتا ہے فجر ہو گئی. یہ پرانے آدمی کو بھی پتہ چلتا ہے فجر ہو گئی. تو آپ فجر کے اول وقت میں جو ہی پاؤں پھٹتی اور جو فجر کا وقت ہے اس فجر کے بعد آپ 2 رکعتیں خفیف پڑھ دیتے، لمبی نہیں قرات کرتے تھے. تو کتنی رکعتیں ہوگی؟ 13 رکعتیں ہوگی. یہاں 13 کا ذکر آتا ہے. ویسے جو ہے صلاۃ اللیل کا جو ذکر آتا ہے آپ کی نماز جو ہے نا وہ کتنی 7 رکعت سے لے کر 13 رکعتوں تک ذکر آتا ہے. 7 رکعتوں سے لے کر 13 رکعتوں تک. اور بعض میں 5 کا بھی ذکر آیا. اگر 5 کا ذکر ہو تو تہجد کے کتنے نفل ہو گئے؟ 2 اور 3 وتر. سمجھے؟ اکثر آتا کہ 7 سے 13 تک، لیکن بعض روایات میں 5 کا بھی ذکر آتا ہے. تو 5 رکعت کا ذکر ہو تو کیا مطلب کہ منیمم جو تہجد ہے وہ کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت اور 3 رکعت وتر 5 ہو گئے. اگر 4 تہجد کے ہو گئے تو 3 رکعت وتر 7 ہو گئے. اور اگر 6 رکعت نفل ہوئے تو 9 رکعت تو کتنے ہو گئے؟ 6 تہجد کے اور 3 وتروں کے. اور اگر 8 ہوں تو 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت جو ہے وتر. اور اس کے بعد جو اگر 2 کبھی آپ نے پڑھی تو وہ سنت فجر کی ہو گئی. اور اگر آپ نے ٹائم سے آگے پیچھے کر لیا تو پھر 11 کی 11 نہیں. لیکن اس میں تراویح نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. اور اس میں جو ہے نا اس کا طریقہ جو بتایا مائی صاحبہ نے، یہ جب انہوں نے پوچھا کہ حضور کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی تو حدیث پڑھیں. مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ 4 رکعت کی نیت باندھتے رات کو، اور کچھ نہ پوچھ کہ وہ کتنی لمبی ہوتی، کچھ نہ پوچھ کہ وہ کتنی خشوع خضوع کے ساتھ ہوتی، اور نہ پوچھو کہ آپ اس کو کتنے اطمینان اور سکون اور محبت اور خشوع خضوع سے پڑھتے، نہ پوچھو. یہ پھر جب سلام پھیرتے پھر 4 رکعت کی نیت باندھتے تو نہ پوچھو کہ وہ کتنی خوبصورت انداز میں آپ تہجد پڑھتے، کتنی قرات کرتے، کتنا خشوع و خضوع ہوتا. تو اب تراویح تو 2 تو پڑھی جاتی ہیں نا. ہاں میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جس کا جواب نہیں کسی کے پاس. کہ اول تو یہ 2 دفعہ 2 رکعت 4 رکعتوں کے ساتھ 4 رکعتیں ایک اسلام کے ساتھ اور پھر 4 رکعتیں ایک اسلام کے ساتھ، یہ آپ اکثر پڑھتے جس کا مائی صاحب نے ذکر کیا ہے. یہ دیکھیے اس میں آپ دیکھیں کانت 13 رکعتاً 13 رکعتیں. ہاں جی یہ حضرت ابی سلمہ بن عبد الرحمن انہا اخبر و انہا سال، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے پوچھا
کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان میں آپ کی نماز کیسی تھی؟ فقالت ما کان رسول اللہ، انہوں نے پوچھا رمضان میں کیسی تھی، ٹھیک ہے نا، جواب کیا دیا؟ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتاً، آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یصلی اربعاً، آپ 4 رکعت کی نیت باندھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، یہ نہ پوچھو کہ وہ کتنی لمبی ہوتی ہیں اور کتنی خوبصورت آپ پڑھتے۔ ثم یصلی اربعاً، پھر 4 رکعت کی دوبارہ نیت باندھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، نہ پوچھ کے وہ کتنی خوبصورت نماز ہوتی اور کتنی لمبی ہوتی۔ ثم یصلی ثلاثاً، پھر 3 پڑھتے، یہ وتر ہوتے۔ اچھا، قالت عائشہ، یہ 11 ہو گئی نا، یہ 11 جو ہے آپ بتاتے کہ یہ 11 رکعتیں ہوتی تھی۔ اچھا، آگے آیا ہے ہاؤنا احادیث مختلف فی عدد رکعات تہجد، تہجد کی رکعت میں مختلف عدد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا، یعنی کہ صلاۃ اللیل 13 رکعتاً مال وطر، وطروں کے ساتھ 13 رکعتیں، ہاں جی، اور کم از کم جو ہے وہ 7 رکعتیں ہوتی ہیں، کم از کم تہجد کی 7 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 13 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں۔ اب یہ ساری رکعتیں کیا بتا رہی؟ یہ رمضان اور غیر رمضان میں یہ تراویح نہیں ہے۔ اگر یہ تراویح ہے تو بہقی میں، بخاری میں، اور جو ہے باقی مصنف عبد الرزاق میں اور ان ساری حدیث کی کتابوں میں جو 20 رکعتیں آتی ہیں وہ کہاں سے آ گئی؟ وہ صحابہ کیوں پڑھتے تھے؟ ہاں جی، اس میں صرف رمضان کا لفظ ہے، اس میں صرف جو ہے نا رمضان اور غیر رمضان میں ہے، اور یہ صلاۃ اللیل ہے جو کہ تہجد کی 8 رکعتیں۔ اب جو آدمی کہے جی آنکھیں بند کر کے غیر رمضان کا ذکر ہی نہ کرے اور کہہ کہ آپ ہمیشہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو رمضان اور غیر رمضان کا لفظ کیسے آپ اس کی کیسے ویریفیکیشن کرو گے اس کی؟ کیا غیر رمضان میں بھی آپ تراویح پڑھتے ہو؟ تو یہ تہجد کی نماز کا ذکر ہے، تراویح کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، صلاۃ اللیل ہے۔ تو حضرت مغیرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم آمۃ اللیل، عام راتوں میں آپ جو ہے نا عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے حتیٰ کہ آپ کے قدم شریف پر ورم آ گیا۔ یہ اس حدیث میں تورمت قدماؤ ہے، بخاری کی حدیث میں یا دیگر حدیث میں آتا ہے تورمت ساقاہو، آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ گیا، اور اس پر کیا ہے؟ قدم پر ورم آ گیا، یہ بھی فرق ہے اس میں۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، کیا اللہ نے آپ کے لیے یہ نہیں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، یا آپ کے سبب اگلے لوگوں کے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف؟ یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا کرنا۔ بہرحال کہ یہ آیت نہیں نازل ہوئی کہ آپ کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر، آپ نے فرمایا ہاں نازل تو ہوا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھے تو چاہیے جب اللہ کا انعام کسی پر زیادہ ہو تو وہ چپ کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اور زیادہ اس کا شکریہ ادا کرے اور زیادہ عبادت کیا کرے۔ جی آگے پڑھیے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی جعفر ان صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل کان 13 رکعۃ منہن 3 رکعات الوتر ورکعتا الفجر۔ اب یہ حدیث امام صاحب کیوں لائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا نبی کریم علیہ السلام جو تراویح تھی وہ کتنی 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا دیکھو آپ کی صلاۃ اللیل جو تھی وہ 13 رکعتیں ہوتی تھی، 11 ہوتی یا 13 ہوتی، جب فجر کی سنتوں کو نکال لو تو 11 ہوتی، اور فجر کی سنتیں داخل کر لو تو 13 ہوتی۔ کیا کہ ان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، نبی کریم علیہ السلام کی رات کی نماز، یہاں رمضان کا ذکر نہیں ہے، عام ہر رات کی نماز، کانت 13 رکعتاً، کتنی ہوتی؟ 13 رکعتیں۔ ان 13 رکعتوں میں 3 رکعت وتر ہوتے اور 2 رکعت فجر کی نماز سنتے ہوتی، تو کتنی ہوگی؟ 5 ہی رکعتیں اور 8 کو نفل ہو گئے، تو 8 تہجد کے نفل آپ زیادہ تر پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے اور 2 رکعت فجر کی پڑھتے۔ اب اس میں بھی
ایک بات واضح بار بار آ رہی ہے کہ وطر 3 رکعت ہے. اور کہتے ہیں امام صاحب، یہ حنفی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہے اس بات پر کہ اس کے بعد بعض شافی جو کہتے ہیں کہ 3 رکعتوں کا کہیں ذکر ہی نہیں آتا، 1 رکعت وطر ہے. ہاں جی. والعجب من بعض الشافعیۃ انہم انکروا صحۃ حدیث فی باب تسلیۃ الوطر. کہ عجیب بات ہے کہ شافی 3 رکعتوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ کتنی حدیثوں میں آتا ہے کہ 3 رکعت وطر ہے، بار بار آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے.